کیونکہ ہم ان کے ساتھ نہ سائز میں ہمارا موازنہ ہے، نہ ہمارا اس طرح سے ریسورسز میں موازنہ ہے. انڈیا نے 3 جنگیں لڑی ہیں، انڈیا نے وہاں ان کا ڈیزائن یہ ہے. انڈیا دن بدن آپ کا بجٹ اپنا بڑھا ہے ڈیفینس فورسز کا. ایک ڈائلاگ تھا، اس میں بہت اہم بات کی ہے اور یہ ایبسولوٹلی صحیح بات ہے. دیکھیں، جب سے پاکستان ہمارے وجود میں آیا اور انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، انڈیا نے 3 جنگیں لڑی ہیں، انڈیا نے وہاں ان کا ڈیزائن یہ ہے. انڈینز ہیو اے بگ ہیجمونک ڈیزائن اس ریجن میں، اور پاکستان ان کا اسٹمبلنگ بلاک ہے. پاکستان کیونکہ ایک ساورن ملک ہے، ایک اچھی ایک اپنا ساورن کنٹری بھی ہے، پھر ایک نیوکلیر ملک بھی ہے. مسلح افواج ہماری بیٹل ٹرین ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نیشنل ایشوز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر دیکھیں کتنی اچھی بات کی کہ انڈیا دن بدن آپ کا بجٹ اپنا بڑھا ہے ڈیفینس فورسز کا. ہم نے اس کو تقریباً روکا ہوا ہے، بلکہ کم اس سے زیادہ ہم بچتے ہیں، انکریز بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اگر یہی پیسہ جو آپ ڈیولپمنٹ کے پیسے سے سوشو اکنامک انوائرمنٹ امپروو کرنے کے لیے عوام کا آپ لے کے جاتے ہیں ڈیفینس پہ، سیلز کی طرف، عام پرچیز کی طرف، کتنی ڈائیورشن ہوتی ہے اور وہ لوگ غربت میں شکار ہوتے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی انڈیا میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. انڈیا میں جو غربت کا حال ہے، جیسے لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پاکستان کے حالات اس سے بہت بہتر ہیں. یہی پیسہ اگر ہم ان کے اوپر خرچ کریں تو کتنا فرق پڑ جائے گا. اور پھر انہوں نے بات کی ہے سی پیک میں کہ سی پیک میں اگر اکنامک ترقی ہو رہی ہے، اب آپ کے سامنے انڈیا کو یہ منظور نہیں ہے، کچھ اور ممالک کو منظور نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ اس سی پیک کے اندر ہمارے ریجن کے تمام ممالک ہیں، ایون انڈیا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں. کنیکٹیوٹی آپ بات کرتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، کنیکٹیوٹی کیسے ہوگی. اور یہ جو BRI کی بات کر چائنیز کے پلان ہے، وہ بہت اچھا ڈیزائن ہے اور یہ پاکستان ایک اس کا اسٹیپنگ اسٹون ہے، فلیگ شپ ہے کرنے کے لیے. لیکن کشمیر از اے بگ ایشو. انڈیا ہیز ٹو ریزالو کشمیر ایشو. جس طریقے سے پہلے چل رہا تھا، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن تھی، پھر تاشقند کے اوپر بائیلیٹرل ایشو بن گیا. آپ نے سڈنلی 5 اگست 2019 کو آ کے قبضہ کر لیا، جس سے اور زیادہ حالات خراب ہو گئے. تو یہ اب انڈیا کی باری ہے کہ وہ انڈیا کیسے اسٹیپ لیتا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے ہر دفعہ کہا، اور یہی ہم ہمیشہ کہتے ہیں، وی وانٹ اکنامک پراسپیرٹی فار دا پیپل آف پاکستان، لیکن اس کے لیے انڈیا کو بھی انیشیٹو لینا پڑے گا، انڈیا کو اسٹیپ فارورڈ لینا پڑے گا. جب تک ٹھیک ہو گیا حارث صاحب، بہت شکریہ. نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کریں گے. نسیم صاحب، جیسے کہ ابھی سی پیک کا بھی معاملہ ہے اور تمام چیزیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے ہر پروجیکٹ کے اندر، اس میں بھی ہمیں نہ صرف یہ کہ مشاورت چاہیے اور بہت سے جو ہمارے نیبر کنٹری ہیں اسپیشلی ان کی جو ساتھ ہے وہ چاہیے ہوگا. جیسے کہ بیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں اب پہل ان کو کرنی ہی ہوگی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں چلنے والے بہت سے پروجیکٹ اور جہاں ریجنل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو کتنی امپورٹنس ہے اس بات کی کہ اب اس کا احساس جو ایک نیوکلیر کنٹری بھی ہے انڈیا، اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اپنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ہی اس خطے میں بہت غربت رہی ہے. اس کے دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے خطے میں اور بھی زیادہ غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی مودی صاحب کو آفر یہ کی تھی کہ جنگ و جدل چھوڑیں، آئے میرے ساتھ مل کے چلے اور خطے میں ہم غربت کم کرتے ہیں. اور وہ اپنے اس بیان پہ ابھی بھی قائم ہے. انڈیا جو ہے، بھارت بہت بڑا ایک حصے کا ملک ہے، اسٹیک ہولڈر ہے. پاکستان جس طرح امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردی کی جنگ بھی ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا. 70,000 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز اور سویلینز نے اس میں جانیں دی. کروڑوں اربوں ڈالر کا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا. لیکن پاکستان جو ہے اس جنگ کے خلاف جنگ کرتا رہا اور اس خطے میں امن لانے کے لیے جو کوششیں پاکستان کی ہیں، دنیا اب اس کو سراہتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں امن کے، اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے. امریکہ بھی بہت خوش ہے، طالبان بھی خوش ہے. اور یہ اگر خطے میں امن آئے گا تو جو غربت ہے وہ ختم ہوگی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت زیادہ جو اپنی میٹنگز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ غربت کے بارے میں کرتے ہیں کہ اس علاقے اس خطے سے غربت کم ہونی چاہیے. بھارت کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بہت بڑا کنٹری ہے، بہت اس کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. پاکستان میں جس طرح سی پیک کا معاملہ چل رہا ہے، یہ اس خطے میں بہت زیادہ معاشی حالات جو ہے وہ چینج کرے گا. یہ گیم چینجر ثابت ہوگا. جتنی بھی ہماری وسطی ریاستیں ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی 7 ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک، افغانستان ہو، ایران ہو یا بھارت ہو، چائنا تو پہلے ہی ہمارے ساتھ شامل ہے، تو اس سے خطے میں بہت زیادہ معاشی معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور یہ خطہ جو ہے ادھر غربت کم ہوگی. تو بھارت کو چاہیے کہ وہ ایک مثبت رول ادا کرے
उसने जो इस वक्त दहशतगर्दी का बाजार अपने मुल्क में गर्म कर रखा है, ये कश्मीरियों के ऊपर जो है 1 साल से ज्यादा उनके जालिम जो मजालिम वो उठा रहा है, उसको खत्म करे और खित्ते की तरक्की के लिए सोचे और पाकिस्तान के साथ मिल के चले। बिल्कुल ठीक है। जवाद फैज साहब भी हमारे साथ हैं। जवाद फैज साहब, जहां पे हम ये देख रहे होते हैं कि भारत को भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करने की जरूरत है, तो वहां पे खुद भारत के अंदर इस वक्त 33 से ऊपर इंसर्जेंसीज चल रही हैं, और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं कि अगर भारत अपने मुल्क में चलने वाली इंसर्जेंसीज के ऊपर तवज्जो दे ले तो शायद रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ कदम हो। तो जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ बात करते हैं कि अब भारत को कदम उठाने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि भारत को खुद अपनी सिक्योरिटी की तरफ भी कदम उठाने की जरूरत है? जी मुना आलम, जब भारत की तरफ रुख करते हैं किसी भी मुज़ाकरात के बारे में, जैसे कि अभी अंबर भी कह रही थी कि बहुत उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद नहीं है तो फिर कौन से ग्राउंड्स हैं जो भारत को इस तरफ लेके आ सकते हैं मुज़ाकरात की तरफ? ये सवाल तो वैसे काफी अब पेचीदा है कि भारत को आया क्या चीज आमादा कर सकती है, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें भी हैं, हमें पता है कि उनके पास भी उनके इफ्स एंड बट्स हैं और भारत के साथ बहुत मुआशी इंटरेस्ट उनके क्लिंच हुए हुए हैं, तो गालिबन उनसे प्रेशराइज करने की अगर तवक्को लगाएं तो मुझे लगता है दैट विल बी टू मच। लेकिन जो अभी आज का जो आर्मी चीफ का बयान है, एक बात से 100% हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए, और वो ये है कि देखिए जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो भी हमारे माली अखराजात हैं, हम इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम सिक्योरिटी सेंट्रिक हैं। हम तमाम सिक्योरिटी सेंट्रिक इसी वजह से हैं। उसको भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो उसकी भी वजह घूम फिर कर भारत ही होता है, क्योंकि भारत ही हमारे लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। भारत ने इस पूरे खित्ते में जिस किस्म की अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश की हुई है, उसी की वजह से हमें भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत अपने सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स अलाइन रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें प्रोएक्टिव रहना है, उनकी किसी भी धमकी या थ्रेट का हमारे पास जवाब होना चाहिए, तो जाहिर है वो एक कॉस्ट के तहत आता है। वो जो कॉस्ट है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ना लग के हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में लगती है। मुझे खुशी है कि आज आर्मी चीफ ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है, और ये जो बात है ना कि गढ़े मुर्दे पुराने वाले अब हमें नहीं उखाड़ने चाहिए, पास्ट को भुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे तो लगता है कि शायद सोच कम पड़ जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 2019 का जो भारत का 5 अगस्त का एग्जाम था, मुझे लगता है हमें उसको भी सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए जो हमारा फोकस है, ये एक सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होना चाहिए कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो उनके साथ खुसूसी स्टेटस उनका छीना, जिस किस्म का वो इकदाम था, उसका मुझे लगता है कोई पैरेलल हमें रीसेंट तारीख में नहीं मिलता है। लिहाजा भारत अगर उस अपने एक स्टेप पर वापस जाए, जो गालिबन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर भारत उस चीज को विड्रॉ करता है, फिर मे बी वी कैन ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ टॉक, उसके बाद हम लोग नई मजीद कोऑपरेशंस तलाश कर सकते हैं।